رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اور اپنے بزرگوں کی برکت سے سورہ یوسف کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے. اس صورت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیفیں اٹھانے کے بعد اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر عزت اور سربلندی عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی، اور جو جان کے دشمن تھے ان کو جھکنا پڑا، معافی مانگنی پڑی، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کامیابی ملے گی اور دشمنوں کو جھکنا پڑے گا. اس صورت کے اندر ایک بات اللہ نے یہ فرمائی کہ عورتوں کے قید اور مکر کے بارے میں یہ فرمایا کہ عورتوں کا مکر اور فریب بہت بڑا ہے، عظیم فرمایا، عظیم. اور قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ شیطان کا ذکر کیا تو یہ فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان جو اتنا بڑا دشمن ہے اس کا قید اور مکر بہت ہی ضعیف اور کمزور ہے. تو شیطان کے قید کہتے ہیں مکر. مکر کیا ہے؟ مکر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سازش کرنا، کسی کے خلاف سازش کر کے اس کے اوپر الزام لگانا، کوئی اس کی عزت خراب کرنا، کوئی ایسی خفیہ تدبیر کرنا جس سے اس کو نقصان پہنچے، یہ ہے مکر. عربی میں مکر کے معنی یہ ہے، یہ اردو والا مکر نہیں ہے. تو اللہ نے شیطان کے بارے میں فرمایا کہ اس کا جو مکر ہے نا وہ بہت کمزور ہے، اور عورتوں کے مکر کے بارے میں فرمایا کہ وہ عظیم ہے، بہت بڑا ہے. اللہ نے ایسا نہیں کہ ساری عورتوں کو ایسے بنایا، عورتوں کے اندر بہت ساری خوبیاں اور صلاحیتیں رکھی ہیں. ایسی خوبیاں ہیں کہ عورت اگر دینداری پر قائم ہو جائے تو اس سے زیادہ دین پر کوئی مضبوط نہیں. مرد سے زیادہ عورت مضبوط ہوتی ہے، اور ایسی مضبوط ہوتی ہے جب عورت دین کے اوپر قائم ہو جائے کہ وہ اکیلی پھر دین پر نہیں رہتی، پھر وہ سب کو دین پر لے کے آنے کی کوشش کرتی ہے کہ پورے خاندان کو لے کر آؤں. عورت کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں. وہ اگر چاہے تو اپنے شوہر کو پورا دیندار بنا سکتی ہے، اور وہ اگر چاہے تو اپنے شوہر کو سب سے بڑا بے ایمان بنا سکتی ہے. یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے عورت کے اندر دی ہیں کہ اگر عورت اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والی تو وہ شوہر کو کہہ دے گی کہ مجھے نہ کوئی غلط کام پسند ہے، نہ کوئی غلط دھندا، نہ حرام کی کمائی، تھوڑا ہو کم ہو لیکن مجھے حلال کا چاہیے بس، اور اللہ کے حکم کو پورا کرے. تو وہ اپنے شوہر کو نمازی بھی بنا دے گی، دیندار بھی بنا دے گی، حلال کمانے والا بھی بنا دے گی، متقی پرہیزگار بھی بنا دے گی. وہ کہہ دے شوہر اسی راستے پہ چلے گا. اور وہ اگر ناجائز مطالبے شروع کر دے کہیں سے بھی لاؤ، کیسے بھی لاؤ، مجھے تو یہ چاہیے، تو پھر شوہر کیا بنے گا؟ حرام کمانے والا خود بخود بنے گا. جب حرام کمانے والا بنے گا ساری خرابیاں اس کے اندر، اس پورے گھر کے اندر پیدا ہو جائیں گی. اس لیے اللہ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں. اچھائی پر آئے تو اس میں اچھائی میں اس سے کوئی بڑھ کر نہیں، اور اگر وہ برائی پر آ جائے، اس لیے پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا ضد، ہٹ درمی جسے کہتے ہیں نا، اسے ضد، پہلے ہٹ کا لفظ ہوتا تھا، آپ کہتے ہیں ضد. کہ ضد جو ہے نا مختلف لوگوں کی ہوتی ہے. بچے کی بھی ضد ہوتی ہے، بادشاہ کی بھی ضد ہوتی ہے، یہ مشہور ہے. اور تیسری ضد ہوتی ہے عورت کی، بالک ہٹ، تریا ہٹ، راج ہٹ.
یہ پرانی ہندوستان میں کہاوت مشہور ہے، بالک ہٹ تریا ہٹ راج ہٹ، راج بادشاہ، بالک بچہ، تریا عورت۔ اور پھر تینوں میں کون سب سے خطرناک ہے؟ یہ بڑی لمبی چوڑی اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سب سے خطرناک ہے تریا ہٹ، عورت کی جو ضد ہے نا وہ سب سے خطرناک ہے۔ بادشاہ کی بھی اتنی خطرناک نہیں، بچے کی بھی اتنی خطرناک نہیں۔ بہرحال اللہ نے اس کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ اگر وہ شر پہ آ جائے تو اس سے بڑھ کر شر کرنے والا، نقصان پہنچانے والا، پلاننگ کرنے والا، تکلیف پہنچانے والا کوئی نہیں ہے۔ مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور خیر پہ آ جائے تب بھی مرد مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کا جو مکر ہے نا وہ کیا ہے؟ عظیم، بہت بڑا ہے۔ اور پھر زلیخا نے یہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو الزام لگایا۔ اللہ نے اس کے بچانے کے لیے چھوٹے دودھ پیتے بچے سے گواہی دلوا دی۔ وہ سارا واقعہ اس کو سنانا مقصود نہیں ہے، لیکن معلوم ہوا کہ عورت کسی بھی طریقے سے کسی پہ الزام لگا کے، کیونکہ آج کل ہم لوگوں کا مزاج بھی ایسا ہے، تو عورت کوئی بات کہے گی نا سب کہیں گے یہ صحیح کہہ رہی ہے، اس کو سچا سمجھیں گے، مرد کو جھوٹا سمجھیں گے، اور وہ ایسے اس انداز سے باتیں کرے گی کہ لوگ خود بخود اس کی باتوں میں آ جائیں گے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا۔ پیغمبر کی اولاد تھے اور پیغمبر بننے والے تھے، تو پھر کسی اور کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ اللہ نے بتا دیا کہ عورت کے صرف الزام لگانے سے اس کی صداقت اور سچائی ثابت نہیں ہوتی، اور بعد میں پھر خود اس نے اقرار کیا زلیخا نے کہ ہاں جو میں نے کہا تھا وہ جھوٹ تھا۔ بتا دیا کہ عورت کے کہنے سے کسی چیز کی سچائی نہیں، بلکہ اس کے لیے شواہد چاہیے، گواہ چاہیے، ثبوت چاہیے۔ یہ نہیں کہ عورت نے کہا لوگوں نے کہا جی بس صحیح ہے۔ اس لیے یہاں پہ اللہ نے عورتوں کے مکر کا ذکر کیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ بہت ساری باتیں ہیں، پورے قصے میں اتنی باتیں ہیں کہ بہت وقت لگ جائے گا۔ ایک بات یہ ہے کہ جب یہ سارے بھائی جا رہے تھے 10 کے 10 بھائی غلہ لینے کے لیے، ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو جب جاؤ نا تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ وہ نوجوان جیسے کہ آج کل کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ابا یہ کیا ہے، یہ کون سی ایسی بات ہے، کیا ہو گیا، کیا نقصان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، فیصلہ تو اللہ کا ہے، تقدیر تو اللہ کی، لیکن ایک تدبیر انسان کر سکتا ہے۔ اور وہ تدبیر کیا ہے کہ تم سب کے سب 10 کے 10 نوجوان لمبے تڑنگے ہٹے کٹے ایک دروازے سے جاؤ گے نا تو نظروں میں آؤ گے، لوگ حسد کرتے ہیں، نظریں لگائیں گے، تمہارے اوپر بھی نظر لگ جائے گی، کسی کی کوئی حسد نہ کر لے۔ اس لیے متفرق ہو کے الگ الگ جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے 10 کے 10 بھائی ہیں۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور پھر ان بیٹوں نے اپنے والد کی بات مانی، جس طرح انہوں نے کہا تھا اسی طرح الگ الگ متفرق ہو کے داخل ہوئے۔ معلوم ہوا کہ بڑوں کی سمجھ اور تجربہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ بچوں کو نہیں ہوتا، وہ آہستہ آہستہ آتا ہے۔ تو بچوں کو بڑوں کی بات مان لینی چاہیے، یہ نہیں کہ جی ہر چیز میں کہیں نہیں جی اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں آج کے دور میں جو نوجوان کر رہے ہیں نا، بہت سارے ایسے کام، نوجوان بچے بھی اور بچیاں بھی، کہ وہ آ بیل مجھے مار کے مصداق ہیں، خود بخود ایسے کام کر رہے ہیں اور اس کی پبلسٹی کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں اس کی پبلسٹی، پہن رہے ہیں اس کی پبلسٹی، جی موبائل لیا اس کی، ہر چیز کو دکھا رہے ہیں، ہر چیز کی پبلسٹی کر رہے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس سے کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے حاسدین اور دشمن اور نظر لگانے والوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ آؤ ہمیں نقصان پہنچاؤ۔ لیکن نقصان پہنچانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈکیتی کرے، وہ گولی مارے۔ یہاں حاسدین ایسے ہیں، نظر بد جو نظر لگنا ہے نا یہ برحق ہے، برحق ہے، احادیث میں آیا ہے، صحابہ کو لگی ہے، بہت واقعات ہیں اس کے۔ تو یہ جتنا زمانہ قرب قیامت کا آ رہا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا، امام مہدی سے پہلے کا، یہ شر کا زمانہ ہے۔ جتنا شر بڑھے گا اتنی نظر بد بڑھے گی، اتنا حسد بڑھے گا، اتنا کینہ بڑھے گا، اتنا بغض بڑھے گا، اتنی عداوت بڑھے گی، اتنا جادو ٹونا بڑھے گا۔
تو یہ خود لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایک نظر بری نظر سے دیکھیں نا دوسرے کو، اس کا کام وہی پورا ہو جائے گا. اس لیے اپنی چیزوں کی نمائش کرنا، دکھلانا، یہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچانا ہے. بس یہ بات اشارتاً میں نے کہہ دی، اس کو سمجھ لیں. ہر چیز کی پبلسٹی اچھی نہیں ہوتی. بہت آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، بالخصوص آج کے دور میں بہت ساری چیزوں کو چھپا کے رکھنا پڑتا ہے، ورنہ نقصان پہنچ جاتا ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں. ایک تو یہ نقصان ہے نظر لگانا. حسد میں کیا ہے؟ نظر نہیں لگا سکتا نا. جو آدمی حسد کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ جگہ جگہ اس کی برائیاں کرتا پھرے گا، اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، بس یہی کام کرے گا. یہ بھی نقصان ہے کہ وہ حسد کرنے والا آپ نے ایک پیدا کر لیا خود بخود. بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ خاموشی سے اللہ نے نعمت دی، اس کو استعمال کرو، برتو. تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے. اس کے بعد تقریباً 25-30 سال گزر گئے یوسف علیہ السلام کو بچھڑے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے. لیکن اور روتے روتے آنکھیں چلی گئی، بینائی چلی گئی، لیکن اندازہ لگائیے کہ مایوس نہیں ہوئے. بیٹے جو جوان وہ تو ان کو تو سارا پتہ تھا کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ تو بس مر گئے، ختم ہو گئے. وہ ابا کو کہہ رہے ہیں کہ ابا آپ کس چکر میں پڑ گئے، بس آپ تو بس اس کے لیے رو رہے ہیں. وہ تو جا چکا، ختم ہو چکا، آپ نے اپنی آنکھوں کو خراب کر لیا، چھوڑ دیں. 25-30 سال کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کہ نہیں، جاؤ اور یوسف کو تلاش کرو. اور لفظ کیا استعمال کیا؟ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. جبکہ 25-30 سال بڑی مدت ہوتی ہے، آدمی سوچتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، مایوس ہو جاتا ہے. اور پیغمبر کا ایمان دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے، مسلمان مایوس نہیں ہوتا ہے. یعنی ان کو پورا اللہ کی فضل و کرم رحمت پہ بھروسہ تھا کہ وہ مل جائیں گے. پتہ نہیں تھا کیسے ملیں گے، کہاں سے ملیں گے، کب ملیں گے، لیکن نہیں، کہتے جاؤ ڈھونڈو، تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیں پیغمبر ہیں، ہر پیغمبر مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور ہوتی ہیں، سب کی ہوتی ہیں، تو ان کی کیوں نہیں ہوں گی؟ کب سے دعائیں کر رہے ہوں گے کہ یوسف علیہ السلام مل جائے، میرا بیٹا مل جائے، میرا بیٹا مل جائے، میرا بیٹا مل جائے. لیکن اللہ کی حکمت، مصلحت یہ سمجھ لیں. لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اتنے سال ہو گئے دعا کرتے ہوئے، تو یہ کیا بات ہے، ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ ہم تو رمضان میں بھی کر رہے ہیں، ہم تو تہجد میں بھی کر رہے ہیں، گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں، جی وہاں پہ بیت اللہ میں بھی مانگی، عمرے پہ بھی مانگی، حج پہ بھی مانگی، کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ اندازہ لگائیے، پیغمبر کی دعا وہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ کا آگے کتنا گڑ گڑائیں گے، روئیں ہوں گے. ہم تو تصور نہیں کر سکتے کہ جن کی رو رو کے آنکھیں چلی گئیں بیٹے کے غم میں، تو اللہ سے، اللہ کے پیغمبر ہیں تو وہ کس کے آگے روئیں گے؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اللہ کے سامنے روئے اور اللہ کے آگے گڑ گڑائے. کتنی دعائیں کی ہوں گی، کتنی کی ہوں گی، لیکن مایوس نہیں ہوئے. یہاں ہم چند مہینے، چند سال دعائیں کرتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، بس جی کوئی بات یہاں تو قبول ہوتی نہیں ہے، چھوڑ دو. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، مانگتے رہے مانگتے رہے، آخر مل گیا بیٹا، اور اللہ رب العزت نے ملوا دیا، اور پھر انہوں نے مصر بلا لیا ان کو. معلوم ہوا کہ کبھی بھی مانگنے میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو مسلسل مانگتے رہنا چاہیے. 2 سال 5 سال کچھ مدت گزر گئی، 10 سال، تو یہ نہ کہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، بالکل ہوتی ہیں. وہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کہ کب ملے گا. بس آخری بات یہ کہ جب وہ کرتا لے کر چلے یوسف علیہ السلام کا، تو لکھا ہے اس وقت جو فاصلہ تھا نا بہت قریب کا تھا، تقریباً 250 میل کے فاصلے سے ان کو خوشبو آ گئی یعقوب علیہ السلام، اور کہنے لگے مجھے خوشبو آ رہی ہے اپنے بیٹے کی. 250 میل کے فاصلے پہ کرتا ہے، وہ لے کے آ رہے ہیں، خوشبو آ رہی ہے. اب دیکھیے وہاں سے تو خوشبو آ گئی، سوچنے کی بات ہے، اور جب وہ بیٹے کو ایک باغ میں، جنگل میں لے گئے تھے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو بچپن میں، وہ تو گھر کے قریب ہی تھا، اور وہاں کنویں میں ان کو ڈال دیا تھا، وہ کوئی چند میل کا فاصلہ ہوگا. وہاں سے خوشبو نہیں آئی. وہاں ان کو انہوں نے آگے کہا جی اس کو تو بھیڑیا کھا گیا. مجبور ہو گئے، کہا کہ ہاں تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن خوشبو نہیں آ رہی، پتہ نہیں چل رہا کہاں ہے بیٹا.
اور یہاں 250 میل کے فاصلے سے خوشبو آ گئی کرتے کی. یہ کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر کے بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ جو چاہے جہاں سے چاہے کسی چیز کا علم حاصل کر لے، کسی چیز کا پتہ چلا لے. یہ اللہ کی طرف سے اگر وحی ہوگی، بتایا جائے گا تو پیغمبر کو پتہ چلے گا. اللہ نے بتایا تو 250 میل کے فاصلے سے خوشبو آ گئی، اور اللہ تعالیٰ بتانا نہیں چاہتے تو چند میل کے فاصلے سے بھی کچھ نہیں پتہ چل رہا، خوشبو ہی نہیں آتی. تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پیغمبر کے جو معجزات ہوتے ہیں، ہر پیغمبر کے، یہ سمجھ لیں، وہ معجزہ پیغمبر کی قدرت میں، اختیار میں، اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے وہ دکھاتے ہیں. اللہ کا حکم ہوگا تو وہ معجزہ ظاہر ہوگا، اور اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو پیغمبر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے پیغمبر بھی اللہ کے آگے بے بس ہیں. کوئی ایسا اختیار نہیں رکھتے کہ اپنی مرضی سے، اپنے من مانے طریقے سے جو چاہے کر لیں. اللہ کے حکم کے بغیر ایسا نہیں ہوتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما. ہم سب سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا. سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ناراضگی، غضب، غصے والے کاموں سے بچا، لعنت اور نحوست والے کاموں سے بچا. اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما. یا اللہ ہم سب کے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو، تمام چیزوں کی حفاظت فرما، اور حفاظت کے لیے غیبی بندوبست فرما. سب کی تکلیفوں، پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، یا اللہ ہمارے نمازی، ہمارے دوست، یا اللہ شعیب باجوہ کی والدہ کی بھی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ سب کی جائز مراد اور حاجات کو اپنے فضل سے، اپنے حبیب کے طفیل میں جلد پورا فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین.